اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو کے ساتھ پیش ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا چائنا کا ٹارگٹ تائیوان ہو سکتا ہے، وہ کون سی تیاریاں ہیں جو تائیوان کے سمندروں میں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور جاپان کا یاجوج اور ماجوج سے کیا تعلق بنتا ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کو جسارت کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ جیسا کہ اخبارات میں متواتر خبریں آ رہی ہیں کہ تائیوان کے سمندروں میں تیاریاں ہو رہی ہیں، بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چائنا کو تائیوان سے زیادہ دور رکھا جائے۔ اس ضمن میں جنگی تیاریاں تائیوان کی عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ تائیوان نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے چائنا کو کہ اگر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کری تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کروز میزائلز بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ کچھ کروز میزائلز ایسے بھی نصب کیے گئے ہیں جو سمندروں کے نیچے ہیں، جو چائنیز شپس کو آتے دیکھ کر فوراً ہی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور حملہ کریں گے۔ اب صورتحال کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے، یہ ہفتہ کافی اہم ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا کارروائیاں ہوتی ہیں چائنا کی طرف سے۔ چائنا نے ضمن میں دھمکی دی ہے کہ ہم جو اسٹریٹ میڈین لائن ہے، ابھی ہم آپ کو اس کو نقشے میں دکھاتے بھی ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم چائنیز حملے کو کامیاب بنائیں گے۔ 24 گھنٹے کے اندر تائیوان پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ کمپیوٹر سیمولیٹڈ ایکسرسائزز بھی کی گئی ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ چائنا اس بات کی پوری کیپیبلٹی رکھتا ہے، پوری اس کی تیاری ہے، وہ اس تیاری کا متحمل ہے کہ 24 گھنٹے میں تائیوان پر قبضہ کیا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال جب پریکٹیکلی شروع ہوگی تو اس وقت چائنا کو کیا کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ تائیوان کی کوشش یہ ہوگی کہ تائیوان زیادہ سے زیادہ ٹائم حاصل کرے تاکہ امریکہ اور دیگر اتحادی جو ہیں وہ گوام کے جزیرے سے آ کر چائنا کی خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکیں اور تائیوان کی مدد کر سکیں۔ اس زمین میں کافی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ جرمنی کے ڈوئچے ٹیوی نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 3 طرح کے سیناریوز پاسبل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرائمیا اسٹائل جو ہے وہ کارروائی کی جا سکے، جیسا کہ ہم اخبارات میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ سن 2015 میں روس نے کرائمیا کو اپنے اندر ضبط کر لیا تھا، اس کا انضمام ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ فل چائنیز انویژن ہو اور جس میں بڑی ہلاکتیں پیش آئیں اور تہس نہس کر دیا جائے۔ اور تیسری یہ کوشش ہو کہ چائنا جو ہے وہ آہستہ تائیوان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے۔ اس زمین میں جو ہے وہ چائنا تائیوان کو اقتصادی طور پر بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے کمپیوٹر سسٹمز کو تباہ کر سکتا ہے اور دیگر دوسری سہولیات جو تائیوان کو حاصل ہیں اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اس وقت یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ تائیوان بڑے پیمانے پر اسلحہ خرید رہا ہے، قریباً 60 کے قریب F-16 خریدنے کے سودے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ کروز میزائلز بھی پہنچ رہے ہیں تاکہ تائیوان کو مدد کی جا سکے۔ اب تائیوان نے اس حوالے سے اپنے کروز میزائلز بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ کروز میزائلز جو ہیں وہ چائنا کو نقصان پہنچانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کروز میزائلز جو ہیں وہ تائیوان نے اپنے طور پر تیار کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اگر ہم نقشے کی طرف آئیں، تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ تائیوان اسٹریٹ آپ کو نظر آئے گی۔ تائیوان اور چائنا کے درمیان جو سمندر ہے اس کے درمیان میں ایک لائن ہوتی ہے جس کو تائیوان میڈین اسٹریٹ لائن کہتے ہیں۔ اس نقشے میں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چائنا نے اب یہ کہا ہے، فارن منسٹری نے منگل کے دن اعلان ہوا کہ چائنا اس اسٹریٹ میڈین لائن کو تسلیم بھی نہیں کرتا ہے۔ بتایا یہ بھی جا رہا ہے، باخبر ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک پائلٹ نے دھمکی دے کر تائیوان کے لوگوں کو کہا تھا کہ جب اس نے اسٹریٹ میڈین لائن کو کراس کیا اور یہ کہا، وہاں پر اس کے تائیوان کے پائلٹوں نے اس کی ریکارڈنگ سنی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمین میں کوئی بھی جو ہے وہ اسٹریٹ میڈین لائن کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اور پھر بعد میں فارن منسٹری نے اس کے اس بیان کی تصدیق کرتے ہوئے بھی ٹیوزڈے کو جو ہے منگل کو یہ بیان جاری کیا کہ اب ہم اس
اسٹریٹ میڈین لائن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت سن 1999 کے تائیوان اسٹریٹ کرائسس کے بعد سب سے بڑا بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ باتیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ سدرن کمانڈ اور ویسٹرن کمانڈ کی بھی جو ہے وہ سہولت حاصل ہوگی۔ سینٹرل کمانڈ بھی اس میں مدد کرے گا ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اوپر سے ایسٹ چائنا سی کی طرف سے بھی جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے تائیوان پر، یعنی چاروں طرف سے گھیرنے کی تیاریاں ہیں تائیوان کو۔ اس وقت یہ خبریں اڑ رہی ہیں۔ اب اگلے ہفتے، آئندہ آنے والے ہفتے بہت اس زمین میں امپورٹنٹ ہوں گے۔ اگر ہم اس کا مذہبی حوالوں سے رخ پیش کرنے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر ہمیں سورہ الکہف کی طرف جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ چائنا اور جاپان جو ہیں وہ کس صورت میں جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج کی صورت اختیار کر سکتے ہیں، وہ کون سے عوامل، وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آئیے سورہ الکہف کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، پھر ہم کوشش کر کے تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یاجوج اور ماجوج کا چین اور جاپان سے کیا تعلق ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر سورہ کہف کی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہوا ہے۔ آئیے اس کو ہم ترجمے پر اتفاق کریں گے تاکہ کوشش یہ کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفو دی جا سکے۔ ضمن میں آپ ان آیات کو قرآن مجید میں پڑھ سکتے ہیں، مصحف کی طرف توجہ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اوپر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے ان آیات میں۔ ذوالقرنین بادشاہ کا جب ذکر آتا ہے تو اس ضمن میں یہ بات ہم وضاحت کے ساتھ بتاتے چلیں کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سائرس دا گریٹ بادشاہ سے بنتا ہے۔ آئیے آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ترجمے کی طرف مزید جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کیا لکھا ہوا ان آیات نے۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور رسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے نیچے کی طرف آتے ہیں، سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ چنانچہ جو بھی ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے مہیا نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو تھا اسے ہم خوب جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ اب یہاں پر وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ یعنی ان کو ایک قوم ملی تھی جس کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے کافی کمیونیکیشن میں ان کو مشکلات درپیش آئیں، لیکن انہوں نے بہرحال یہ بات اپنے وضاحت کے ساتھ سمجھا دی تھی کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نارتھ کی طرف سے آ کر اس سرزمین میں ہمارے یہاں پر جو ہیں وہ فساد میں پہنچاتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کرو کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کچھ ایک بند تعمیر کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ہم پر نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ میں پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا
گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اگر ہم کوشش کر کے دیکھیں، آئیے نقشے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو یہ جرنی تھا، یہ سفر تھا، وہ کہاں سے شروع ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں، قرآن مجید کی ان آیات میں ذکر ہے کہ انہوں نے شمال کی طرف سب سے پہلے جو ہے مغرب کی طرف جو ہے سب سے پہلے ایک مہم شروع کری تھی ایران کے۔ اگر اس حصے سے اگر ہم دیکھ لیں کہ ان کا تعلق تھا تو یہاں سے وہ مغرب کی طرف نکلے ہیں، اور یقینی طور پر پھر وہ ایسی جگہ پر پہنچے جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے سورج کو گدلے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ تو یہی کچھ علاقہ مختلف مفسرین نے بتایا بھی ہے کہ یہ کیسپین سی اور بلیک سی کے درمیان کا کوئی علاقہ ہو سکتا ہے۔ یقینی طور پر یہ جارجیا وغیرہ کے اس علاقے سے کہیں سے گزرے ہیں، جس کو ہم نقشے میں دکھا بھی رہے ہیں آپ کو۔ یہاں پر بلیک سی کے ہی کہیں کنارے پر انہوں نے جو ہے وہ گدلے پانی میں دیکھا ہے سورج کو ڈوبتے ہوئے۔ اب گدلے پانی سے مراد بلیک سی ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے بلیک سی کا دورہ کیا ہے، بحر اسود کا دیکھا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اس علاقے کا، اس سمندر کا تمام پانی کالا ہے، اور ابھی حالیہ دنوں میں یہاں پر تیل کی ایک بڑی مقدار بھی دریافت ہوئی ہے، جو ترکی کے ماہر انجینئرز نے دریافت کی ہے۔ آئیے اگر ہم تھوڑا سا اور پڑھیں آیات کو تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر انہوں نے مشرق کی طرف رخ کیا ہے، جہاں پر انہیں ایک ایسی قوم ملی تھی جس کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی سورج سے بچنے کا سامان نہیں تھا۔ اگر ہم غور کریں ان آیات پر تو یقینی طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی منگولیا صحرائے گوبی کا علاقہ ہے، کیونکہ یہ ایک بالکل پلین علاقہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر کوئی بھی درخت موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جا کر دیکھیں، اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں پورے علاقے کو، ایک پورا علاقہ ایک بہت بڑا جو صحرا کا طرح کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں کوئی بھی آپ کو پہاڑ یا کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، بلکہ ایک پورا کا پورا میدان ہے جہاں صرف گھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چنگیز خان نے اس زمانے میں جب اپنی مہموں کا آغاز کیا تھا تو ان لوگوں کو بڑی مشکلات پیش آتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس ضمن میں اگر ہم ان دو بڑی قوموں کا ذکر کریں جو یہ اس مشرق کے مغرب کے علاقے میں جہاں سے سکندر ذوالقرنین آئے تھے، یعنی کہ وہ اس علاقے سے گزر کر گئے تھے جارجیا۔ اگر ہم پہلے اس کا خروج کا حساب لگائیں، جیسا کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج کا حساب لگائیں، تو وہ ہمیں ملتا ہے کہ اسی علاقے سے ہوا تھا قریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، جب آوار اور سیتین قبائل نے یہاں سے حملہ کر کے دنیا کے دیگر دوسرے ممالک پر حملہ کیا تھا اس وقت، اور پھر دوسرا جو ان کا خروج ہوا وہ منگولیا کے علاقے سے ہوا، یعنی یاجوج ماجوج، جو چنگیز خان کے زمانے میں ہوا قریباً 13ویں صدی عیسوی میں۔ اور اب تیسرے کو جو بات آتی ہے، اس تیسرے سفر کی بات کریں تو تیسرے سفر کو بھی کوریلیٹ کر سکتے ہیں، جس میں یہ بات کہی گئی کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان کہیں جا کر پہنچا ہے، جہاں پر ان کو ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے باتیں سمجھتی تھی۔ یقینی طور پر جب منگولیا کو کراس کیا ہے تو وہ چائنا کے اس علاقے میں آئے ہیں۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہاڑوں کے درمیان انہوں نے دیوار قائم کری تھی۔ جب اس وعدے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، یہ بات کہی گئی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر جو ہے پھر یاجوج ماجوج دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یقینی طور پر اسی علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے علاقے کے پاس، چائنا کے قریب، چائنا کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ چین اور جاپان کا تعلق اس سے بہت ہے۔ یہیں سے کوئی پاسبل یہ بھی ہو کہ جاپان سے کوئی قوم ان کو سمندر کے راستے سے عبور کر کے ان پر حملہ کرتی ہو، یا دیگر دوسرے علاقوں سے آتی ہو۔ جاپان کے جزائر بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاپان کے جزائر ایک بہت بڑے پیمانے پر اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو کوئی پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اوپر سے کہیں سے آتے ہوں اور ان پر حملہ کرتے ہوں۔ تو یاجوج اور ماجوج کا یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ چین اور جاپان کی قومیں ہو سکتی ہیں جنہوں نے اس علاقے پر، ان علاقوں پر قبضہ کیا تھا، اور اس علاقے میں وہ دیوار تعمیر کی گئی تھی۔ آئیے اب ہم اگر مشکات شریف کو پڑھیں تو ہمیں کچھ ایک حدیث بھی ملتی ہے، ترمذی کی ایک روایت، بہت ہی خوبصورت، بہت لمبی روایت ہے، جس کو ہم مختصر کر کے آپ کو بیان کریں گے۔ اس حصے کو بیان کریں گے جہاں صرف جو ہے یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث نمبر 5239،
मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 इसमें पढ़ सकते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है। हज़रत नवाज बिन सिमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत होती है। आइए इसको नीचे से पढ़ते हैं, जहाँ से हमें याजूज माजूज का जिक्र मिलता है। शुरू में हमें दज्जाल का जिक्र मिलता है, लेकिन दज्जाल के बाद जो है फिर ये बात कही गई है कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला भेजेगा। आइए हम पढ़ते हैं। दज्जाल इसी तरह अपने कामों में मशगूल होगा कि अचानक खुदावंद मसीह इब्ने मरियम को भेजेगा, जो दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनारे पर नाजिल होंगे। इस वक्त हज़रत ईसा जर्द रंग के कपड़े पहने हुए होंगे और अपने दोनों हाथों को फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे, यानी मसीह अलैहिस्सलाम फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से नाजिल होंगे। वो अपना सर झुकाएंगे तो पसीना टपकेगा और सर उठाएंगे तो इनके सर से चांदी के दानों की मानिंद जो मोतियों जैसे होंगे कतरे गिरेंगे। जो काफिर आपके सांस की हवा पाएगा मर जाएगा और आपके सांस की हवा हद नज़र तक जाएगी। फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और इसको बाबे लुत पर पाएंगे। शाम में एक पहाड़ है और मार डालेंगे। फिर हज़रत ईसा के पास एक कौम आएगी जिसको खुदावंद ताला ने दज्जाल के मकरो फरेब और फितना से महफूज रखा होगा। मसीह अलैहिस्सलाम इसके चेहरे से गर्दो गबार साफ करेंगे और फिर इन दज्जात की खुशखबरी देंगे जो इनको बहश्त में हासिल होंगी। हज़रत ईसा इसी हाल में होंगे कि खुदावंद ताला इनकी तरफ वही भेजेगा और बताएगा कि मैंने अपने बंदे बहुत से ऐसे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। तुम मेरे बंदों को कोहे तूर की तरफ ले जाओ और वहाँ इनकी हिफाजत करो। फिर खुदावंद याजूज और माजूज को भेजेगा जो हर बुलंद ज़मीन से उतरेंगे और दौड़ेंगे। इनकी सबसे पहली जमात तिब्रिया वाक़े शाम के तालाब पर पहुंचेगी और इसका सारा पानी पी जाएगी। यहाँ ये बात याद रहे कि चाइनीज़ कौम भी डैम्स बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। हम ये बात भी जानते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह कहफ की आयत में बयान किया कि जब अल्लाह के वादे का करीब आ जाएगा तो ये दुनिया पर टूट पड़ेंगे, हमला कर देंगे। यही बात हमें मिलती है कुरान की दीगर दूसरी आयत में भी, अहादीस में भी हमें मिलती है। इससे बात ये साफ ज़ाहिर होती है। अगर हम चाइना की हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें तो हमें ये बात मिलेगी कि चाइनीज़ जो हैं वो कभी भी किसी ज़माने से ही इस पूरे अपने मुल्क की एक दीवार में बंद रहे हैं। दीवार चीन भी यहाँ पर का तामीर की गई है और ये बात भी तारीख से हमें पता चलती है कि इन लोगों ने कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया है, किसी भी इलाके को फतह नहीं किया है। लेकिन अब वो जब दीवार गिर जाएगी, जब वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी और कोरोना वायरस के बाद हमें ये सूरत हाल नज़र आ रही है, तो इससे हमें ये बात महसूस होती है कि आहिस्ता आहिस्ता अब चाइनीज़ उस दीवार को ख़त्म करके दुनिया पर टूट पड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं। आइए हदीस को मज़ीद पढ़ते हैं और देखें कि उसमें क्या लिखा है। फिर याजूज माजूज की आखिरी की जमात इधर से गुजरेगी और तालाब को खाली देखकर कहेगी कि इसमें कभी पानी था। इसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे और जबल खुमर पर पहुंचेंगे जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है, और यहाँ ठहर कर कहेंगे ज़मीन पर जो लोग थे उसको हमने मार डाला, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। बस वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और खुदावंद ताला इनके तीरों को खून आलूद करके गिरा देगा और खुदा के नबी हज़रत मसीह और इनके साथी कोहे तूर पर रोके जाएंगे। यहाँ तक कि भूख और ग़िज़ा की एहतियाज में इनकी हालत इस दर्जे को पहुँच जाएगी कि इनमें से हर शख्स के नज़दीक बैल का सर 200 दिनारों से बेहतर होगा। हाँ, इन दिनारों से आज तक जो तुम्हारे नज़दीक निहायत कीमती हैं। जब यह हालत हो जाएगी तो खुदा के नबी ईसा और इनके हमराही खुदा ताला से दुआ करेंगे कि वो याजूज और माजूज का हलाक कर दे। खुदावंद ताला याजूज और माजूज पर कीड़ों का अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। यहाँ पर यह बात याद रहे कि एक दूसरी हादीस में जो मुस्तदरकुल हाकिम में मिलती हैं उसमें एक दाब्बा का जिक्र किया गया है। अगर हम इसे वजाहत के साथ लें तो हमें महसूस ये होता है कि कोरोना वायरस जो इस वक्त चाइना का नुकसान नहीं पहुँचा सका है, उसकी कोई मॉडिफाइड फॉर्म हो सकती है जो आज से 30-40 साल 50 साल बाद नाजिल हो, जो कि चाइनीज़ कौम को भी नुकसान पहुंचाएगी और फिर इनका जवाल शुरू हो जाएगा और ये बड़े पैमाने पर मरना शुरू हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। इस किस्म के कीड़े जैसे कि ऊंट और बकरी की नाक में पड़ जाते हैं। ये बात भी हम जानते हैं कि मर्ज वायरस जो है वो जो नमूदार हुआ है वो ऊंटों में ही हुआ था और बकरियों में भी ये पाया जाता है, और इसी की एक किस्म जो है वो कोविड-19 भी है। अब अगर इसकी मॉडिफाइड फॉर्म कोई आज से 25-30 साल बाद या 40 साल बाद नमूदार होती है तो वो यकीनी तौर पर ज़बरदस्त ख़तरनाक हो सकती है और जो कि वो चाइनीज़ को अब मारेगी भी।
आइए पढ़ते हैं। फिर ईसा और इनके हमराही पहाड़ से ज़मीन पर आएंगे और ज़मीन पर एक बालिश टुकड़ा ऐसा ना पाएंगे जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से महफूज हो। ईसा और इनके हमराही फिर खुदावंद ताला से दुआ करेंगे कि वो इनको इस मुसीबत से निजात दे। खुदावंद ऐसे परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्ती खुरसानी ऊँट की मानिंद होंगी। ये परिंदे याजूज और माजूज की नाशों को उठाएंगे। इससे मुराद क्वाइट पॉसिबल ये है कि वो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स हो जिनके ज़रिए से इनकी लाशों को उठाया जाएगा और खुदावंद ताला की मर्जी होगी कि वहां फेंक देंगे। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि परिंदे नाशों को नंबल में डाल देंगे, यानी इस जगह से जहां से आफताब तुलू होता है। यानी मशरिक में कोई जगह हो सकती है, पैसिफिक ओशन में कोई जगह हो सकती है जहां पर इनकी लाशों को फेंका जाएगा और मुसलमान याजूज और माजूज की कमानों, तीरों और तरकशों को बहुत सालों तक चलाते रहेंगे। फिर खुदावंद ताला एक बड़ी बारिश फरमाएगा जिससे कोई आबादी खाली नहीं रहेगी, यानी ये बारिश सब जगह होगी और ज़मीन को कोई ऐसा बाकी ना रहेगा जहां बारिश ना हुई हो। यह बारिश ज़मीन को धोकर साफ कर देगी और आइन के मानंद हो जाएगी। फिर इनसे कहा जाएगा कि अपने फलों को निकाल और अपनी बरकतों को वापस ला। चुनाचे इनमें से 10 में से लेकर 40 आदमियों तक की एक जमात अनार के इस फल से सैराब हो जाएगी और अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे और दूध में बरकत दे दी जाएगी, यहाँ तक कि एक ऊँटनी का दूध एक छोटी सी जमात के लिए किफ़ायत करेगा। लोग ऐसे खुशहाली और अमन से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे कि खुदावंद ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो हर मोमिन और मुसलमान की रूह को कब्ज़ कर लेगी और सिर्फ शरीर और बदकार लोग बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मुख्तलित हो जाएंगे और लड़ेंगे और इन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इसको मुस्लिम ने भी रिवायत किया, मगर दूसरी रिवायत यानी को इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है। ये बात यानी ये हदीस जो है वो सही मुस्लिम में भी है और सुनन तिरमिज़ी में भी मिलती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।